الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. موت ایستا کر یہ بولی
موت ایستا آ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، حکم رب سے تجھے لینے آئی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، کیوں مجھے دیکھ کر ڈر گیا تو، ہو کے بے چین گھبرا گیا تو، کیوں مجھے دیکھ کر ڈر گیا تو، ہو کے بے چین گھبرا گیا تو، زندگی ختم ہو گئی تمہاری، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، حکم رب سے تجھے لینے آئی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، ساتھ جائے گا نہ مال دولت، ان کو ہو جائے گی تم سے نفرت، ساتھ جائے گا نہ مال دولت، ان کو ہو جائے گی تم سے نفرت، ساتھ جائے گی نیکی برائی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، جب اٹھے گا تیرا جنازہ، بچے رو رو کے دیں گے آوازاں، جب اٹھے گا تیرا جنازہ، بچے رو رو کے دیں گے آوازاں، باپ سے ہو گئی ہے اب جدائی، اب چلو ساتھ ہے میرے بھائی، باپ سے ہو گئی ہے اب جدائی، اب چلو ساتھ ہے میرے بھائی، پھینک دے تو یہ اب سارے کپڑے، جلتی 2 گز کفن تو پہن لے، پھینک دے تو یہ اب سارے کپڑے، جلتی 2 گز کفن تو پہن لے، سب سے مل کر تو کر الوداعی، اب چلو ساتھ ہے میرے بھائی، دیکھ لے اپنے بچوں کو پھر سے، دیکھ لے اپنے بچوں کو پھر سے، آخری ان کا تو دیدار کر لے، دیکھ لے اپنے بچوں کو پھر سے، آخری ان کا تو دیدار کر لے، ماں رو رہی ہے اب بیچاری، اب چلو ساتھ ہے
ہر قسم کی حمد و ثنا، منت منوتی، قیام رکوع سجود اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور ہمیں عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق بخشی، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ درود و سلام آقا دو جہان، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، آمنہ کے لال، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد کرامی ہے سورہ الذاریات کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، وہ صرف میری عبادت کریں، لیکن عبادت کے لیے زندگی کا کوئی خاص دن یا کوئی خاص سال یا کوئی خاص ہفتہ یا کوئی خاص رات کوئی متعین نہیں ہے کہ بس اسی میں اللہ تعالی کی عبادت کی جائے اور باقی دنوں کے اندر غفلت برتی جائے، سستی کی جائے، بلکہ جب انسان کی خلقت کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کرے، ہر وقت، ہر ٹائم، ہر موقع پر اللہ کی عبادت کرے، ہر گھڑی میں۔ تو سنن بلوغ سے لے کر زندگی کے آخری دم تک اسے ہر لمحے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے احسن انداز کے ساتھ، بڑے پیارے انداز کے ساتھ اپنے قرآن کے اندر یہ بات بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے۔ اور کامیاب بھی انسان وہی ہے جو عبادت ہی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد تصور کرے، ورنہ وہ انسان جو اللہ کی عبادت سے غافل رہے اور دنیا کی ہر ازائش اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے مہیا کرنے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، وہ بندہ قطعاً کامیاب نہیں ہے۔ وہ بندہ کامیاب نہیں ہے جو صرف دنیا ہی کی محبت میں پھنسا رہے، اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کی عبادت سے غافل رہے۔ اس وقت ایک تو مسلمانوں کی اکثریت اللہ تعالی کی عبادت سے غافل ہے، اور اس پر ستم یہ کہ بعض لوگوں نے ان کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح بیٹھا دی ہے
کہ سال میں 2 یا 3 یا 4 دن کی عبادت کر لیجئے، 3-4 راتیں اٹھ کر اللہ کی عبادت کر لیں، 3-4 روزے رکھ لیں، 1 روزہ رکھ لیں، یہی تمہاری نجات کے لیے عبادت کافی ہے، یہی تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر 1144 حدیث نمبر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، راتوں میں سے صرف جمعے کی رات کو قیام اور دنوں میں سے صرف جمعے کے دن کا روزہ کو خاص کرنا یہ بہتر نہیں ہے، یعنی کہ صرف جمعے کے دن کو روزہ کے لیے خاص کیا جائے۔ ہاں، اگر جمعے کا دن ان دنوں میں آ جائے جن میں تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھتا ہو، یعنی کہ جیسے کوئی بھی دن آ جائے وہ روٹین کے ساتھ روزہ رکھتا آ رہا ہے، ان دنوں میں جمعے کا دن آ جائے، اس پر کوئی حرج نہیں، اس پر کوئی سزا نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا یہ میرے بھائیو درست ہوتا تو آپ علیہ السلام جمعے کی رات کو اس کے لیے خاص کرنے سے منع نہیں کرتے، بلکہ اجازت دے دیتے، کیونکہ یوم جمعہ ہفتے کے جو پورے دن ہے ہفتے کے، یہ ان سے افضل دن ہے، یہ پورے ہفتے کے دنوں سے یوم الجمعہ کا دن افضل دن ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی بھی ایسی بات نہیں بتائی کہ اس کو خاص کر لیا جائے، اس میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، رات کو قیام کیا جائے، تہجد پڑھی جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی بھی ایسا بیان نہیں نازل کیا، کوئی بات نہیں کی، لیکن آپ علیہ السلام سے منع کرنا، اس بات سے منع کرنا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سال بھر میں کسی ایک دن یا 2 راتوں میں عبادت کرنا اور باقی پورے سال اللہ کی عبادت سے غافل رہنا یہ درست نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ علیہ السلام سال بھر کی راتوں کو قیام کرتے رہتے، یعنی کہ ہر رات نبی پاک علیہ السلام قیام کرتے، تہجد پڑھتے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا، لہذا ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت کا بن جائے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم ہر قدم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق کریں گے۔ ہم ہر وقت اللہ کی عبادت اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے پر چل کر سکتے ہیں۔ میری اور آپ کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام رات کو اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبی تہجد پڑھتے، یعنی کہ تہجد میں قرآن زیادہ پڑھتے، ایک رکعت کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت کر جاتے، اتنا لمبا قیام کرتے۔ تو اتنا لمبا قیام کرنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک ایسے لگتا پھٹنے والے ہیں، سوچ کی وجہ سے پھٹنے والے ہیں۔ تو اماں جی فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنا لمبا اللہ کے سامنے قیام کیوں کرتے ہیں؟ ماں جی
کے آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا۔ صحیح بخاری 4837 حدیث نمبر ہے، اور صحیح مسلم میں 2820 حدیث نمبر ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ میں ہر روز اللہ کا شکر ادا کر سکوں۔ جس اللہ نے مجھے اتنا کچھ عطایا ہے، اتنے کچھ سے نوازا ہے، میں اس اللہ کا شکر ادا نہ کروں۔ اماں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وسلم آپ کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پیچھے تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، پہلے والی بھی بعد والی بھی، اللہ نے آپ کی سب خطائیں معاف کر دی ہیں، پھر بھی اتنا لمبا کیا۔ میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کا میں شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر سوج آ جاتی، اور آپ علیہ السلام سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں کو معاف کر دی ہے۔ پھر اتنا لمبا قیام کس لیے؟ پھر آپ علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہر روز ہر وقت اللہ کی عبادت کریں، کسی دن کو خاص نہ کریں کہ میں نے فلاں دن اللہ کی عبادت کرنی۔ ہمارے اکثر بھائی 15 شعبان کی رات کو ساری رات خوشیاں مناتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں، پھر اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ حدیث میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اماں جی فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب روزہ رکھتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ چھوڑتے ہی نہیں، جب آپ روزہ چھوڑتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھتے ہی نہیں، یعنی کہ آپ علیہ السلام جب روزہ رکھنا شروع کرتے پھر چھوڑتے نہیں تھے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ آپ علیہ السلام شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اس لیے رکھتے کہ میری ٹریننگ ہو جائے، میری تیاری ہو جائے، میں رمضان کے روزے رکھ سکوں۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے آسانیاں کر دی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے آسانیاں کر دی۔ اماں جی فرماتی ہیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو میرے روزے رہ جاتے رمضان کے، مجھے کسی اور مہینے میں ٹائم نہیں ملتا کہ میں روزے رکھ لوں، میں شعبان کے اندر وہ اپنے جو بقیہ میرے روزے رہ جاتے میں پورے کر لیتی تھی۔ جو پچھلے رمضان کے میرے روزے رہ گئے تھے میں شعبان کے اندر آ کر روزے رکھ لیتی تھی، مجھے موقع نہیں ملتا تھا شعبان سے پہلے۔ ہمیں چاہیے، شعبان کا مہینہ ہے، تقریباً آج میرے 8 یا 9 ہو چکی ہے، ہمارے جو پچھلے رمضان کے روزے رہ گئے ہیں ہم ان کو رکھ لیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی رسول ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ جمعہ کے اندر یوں ارشاد فرماتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آپ علیہ السلام پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ کی تعریف کرتے، پھر آپ علیہ السلام فرماتے تم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہترین بات
اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور کاموں میں سے پورا کام وہ ہے جو دین میں نیا ایجاد کیا جائے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے بندے کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہر وہ عمل کریں جس پر آپ علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ہم اپنی منمانی سے یا اپنے مولوی سے کی منمانی کی وجہ سے کہ ہمارے مولوی صاحب نے یہ فرمایا ہم اسی پر عمل کریں گے، ہمارے والدین نے یہ کہا ہے ہم اسی پر عمل کریں گے، یا ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا۔ ہمیں اور کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کسی اور کی پرواہ نہ کریں گے میرے بھائیو، سسٹم چل جائے گا، زندگی گزر جائے گی، لیکن یاد رکھ لو ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کی پرواہ نہ کی، ان کے مطابق زندگی نہ گزاری، عمل نہ کیا، ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ زندگی تو گزر جائے گی لیکن یاد رکھ لو ہماری آخرت نہیں گزرے گی۔ کیوں؟ ہم نے من مانی کی ہے دین کے اندر۔ حدیث کے اندر ہے نبی پاک علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، بڑے پیارے صحابی رسول بھی ہیں۔ میرا ایمان ہے جو بندہ اس صحابی سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر دین کے اندر منمانی چلنی ہوتی، دین کے اندر مرضی چلنی ہوتی، تو میں لوگوں کو حکم دیتا کہ جرابوں کے اوپر سے مسا نہیں کرنا، جرابوں کے یا موزوں کے نیچے سے مسا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مٹی پاؤں کے نیچے لگتی، اوپر نہیں لگتی۔ میں لوگوں کو حکم دیتا کہ مسا جو کرنا ہے آپ نے پاؤں کے نیچے سے کرنا ہے، لیکن میں اس لیے حکم نہیں دیتا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسا کرنا ہے پاؤں کے اوپر سے کرنا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین سے نوازا ہے، دو بیٹوں سے نوازا ہے، حسن اور حسین سے نوازا ہے۔ یہ منمانی نہیں کر سکتے دین کے اندر، یہ صحابی رسول ہیں، قریب رہنے والے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے، ہر وقت آپ کی زیارت کرنے والے ہیں۔ ان کی مرضی نہیں چل سکتی میرے بھائیوں، پھر سوچئے ہماری مرضی کس طرح چل سکتی ہے؟ ہم کس طرح دین کے اندر بڑھاؤ چڑھاؤ کر سکتے ہیں، اپنی منمانی سے زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہم دین کے اندر کمی پیشی نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ ہم وہ عمل کریں، وہ کام کریں جو ہمارے نبی علیہ السلام نے کام کر کے دکھایا ہے۔ یہ ماہ شعبان کے اندر یہ مہینہ اس طرح سمجھ لیں ٹریننگ والا مہینہ ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر روزے رکھ لیں، اپنی ٹریننگ کریں کہ جو اگلا مہینہ آنے والا ہے اس کی ہم تیاری کر سکیں۔ بہت پیارا مہینہ آنے والا ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو وہ مہینہ نصیب کر دے اور اس مہینے کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم جب روزے رکھ لیں اللہ ہمارے روزوں کو قبول بھی کر لے۔ یہ بہت پیارا مہینہ آنے والا ہے، چند دنوں کے بعد ہم اس مہینے کی تیاری کریں۔ اور میرے بھائیوں، یہ شعبان کا مہینہ، اس کے اندر روزے رکھیں، اپنی ٹریننگ کر لیں، مکمل ٹریننگ کر لیں تاکہ آسانی ہو جائے ہمارے لیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے بہت ہی فرامین ہیں اس رمضان سے شعبان کے متعلق، ہمیں چاہیے ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے، شان بیان کی گئی ہے،
یہ ان 4 مہینوں میں سے نہیں ہے جو حرمت والے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ ان 4 مہینوں میں سے نہیں ہے، لیکن اس کی علیحدہ ہی فضیلت ہے، اس مہینے کے اللہ نے علیحدہ ہی فضیلت رکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اکثر آپ کو یہی بات کہتا ہوں، اکثر بات کرتا رہتا ہوں، یہ موقع، یہ ٹائم، یہ ٹیبل، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ جو وقت گزر گیا، جو منٹ، جو سیکنڈ گزر گیا، وہ دوبارہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں، آج ہمارے پاس خوشی ہے، کل یہی دن ٹائم آ گیا، 4 بج گئے، 5 بج گئے، وہ خوشی غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں، ادھر غمی کا موسم آ جاتا ہے۔ ہم اپنے باپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، یعنی کہ مٹی کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی اولادوں کو مٹی کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ یہ موقع، یہ ٹائم دوبارہ نہیں ملنا۔ جو روزے رہ گئے ہیں وہ اس کے اندر پورے کر لیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے ہم نے سب سے محبوب مہینہ جو پایا ہے وہ شعبان کا مہینہ پایا، رمضان کے علاوہ، یعنی کہ اس مہینے میں آپ زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہوئے کسی اور 2 مہینوں میں نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، یعنی کہ آپ علیہ السلام شعبان اور رمضان کے مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھتے تھے۔ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کہ ہم شعبان کے روزے رکھیں، ہمارے اوپر فرض نہیں، ہم فرض ہیں تو اللہ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، لیکن اللہ نے اور اللہ سبحانہ و اللہ کے رسول نے ہمیں اس مہینے کے اندر ٹریننگ دی ہے کہ ٹریننگ کر لی، جو مہینہ آگے آنے والا آپ نے پورا مہینہ روزے رکھنے ہیں، اس کی معافی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم 15 رات کو، شعبان کی 15 رات کو ساری رات شرلیاں پٹاخے چلاتے ہیں، اور کئی میرے بھائی رات کو قبرستان بھی جاتے ہیں، قبرستان جا کر قرآن پڑھتے ہیں، نماز پھر آ کر قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی رات کو عبادت کی جائے، جو بات اللہ سے دعا مانگو گے اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی کوئی بھی بات نہیں بیان کی۔ میرے بھائیوں، سوچنے والی بات ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو راتیں ہیں وہ آپ نے بیان کر کے گئے ہیں، جو آپ نے راتیں گزاری ہیں وہ بیان کر کے گئے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اما یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ایسے ایسے مسئلے بیان کر کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ آپ علیہ السلام شعبان کی 15 رات کی فضیلت بیان کر کے نہ جاتے۔ اما یہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی جو منی تھی اتنی سخت، اتنی گاڑی ہوتی کہ اپنے ناخنوں سے تراشتی تھی، اتنی گاڑی ہوتی تھی۔ اما یہ ایسے ایسے مسئلے بیان کر کے گئی ہیں، اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ ماں جی کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کی 15 رات کا بارے کہ میں نہیں پتا تھا کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ شان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بیان کیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ نعوذ باللہ دین مکمل نہیں پہنچا کے گئے ہمارے؟ اللہ نے دین جو مکمل بھیجا نا آپ علیہ السلام پر، اللہ کے رسول علیہ السلام وہ پورا پہنچا کر گئے ہمارے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی دیر تک آپ پر وفات کا وقت نہیں لایا جب تک آپ نے دین کو مکمل نہیں کیا۔ جب تک آپ نے دین کو مکمل نہیں کیا تب تک اللہ نے موت کا پیغام نہیں بھیجا آپ کے لیے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق
ہم اپنی زندگی گزاریں. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان بھی ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانو، اطاعت کرو. اگر نہیں مانو گے ولا تبطلوا اعمالکم، تمہاری نیکیاں جو تم سمجھ کے کر رہے ہو میں ضائع کر دوں گا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اور ہمارا روزہ، ہماری نماز ضائع ہے. کیونکہ خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہم حج بھی اسی طرح کریں، روزہ بھی، عمرہ بھی، ماں باپ کی خدمت بھی، قرآن بھی، حدیث مبارک پر عمل بھی اسی طرح کریں جس طرح آپ نے فرمایا ہے. اگر اپنی منمانی کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے تو میرے بھائیوں وہ سب کچھ اللہ برباد کر دے گا. کوئی قابل قبول نہیں ہوگی وہ نیکی. ہمارے ہاں یا لوگوں کے سامنے وہ نیکی کتنی اچھی سمجھی کر کی جائے، وہ کام کتنے اچھا سمجھ کے کیا جائے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نہیں لگی، حکم نہیں جاری کیا، وہ عمل بدعت ہے، وہ مردود ہے، اس کی کوئی قابل قبولیت نہیں ہے. ایک مثال دیکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مثال کے طور پر ہم ایک کاریگر کے چابی بنانے والے کے پاس جاتے ہیں کہ میرے بھائی ہمیں چابی بنا کر دے، اس تالے کی، یا ہم اسے چابی دیتے اس چابی کے مطابق ہمیں چابی بنا کر دے. وہ کاریگر اپنی مرضی سے چابی بنا کر دے دیتا ہے، اپنی مرضی کی. ہمیں چاہیے 2 انچ کی چابی، وہ چابی ہمیں 3 انچ کی بنا کر دے دیتا ہے. میرے بھائیوں کیا وہ چابی تالے کو کھول سکے گی؟ کبھی وہ تالے کو نہیں کھول سکے گی. کیوں؟ تالے کے مطابق نہیں ہے، تالے کے مطابق وہ چابی نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیوں ہم جو بھی عمل کریں، کوئی بھی عمل کریں دین کے معاملے کے اندر، کوئی بھی عمل کریں لوگوں کو اچھا لگتا ہو، لیکن میرے اور آپ کے پیر کی مہر نہیں لگی، میرے اور آپ کے رسول نے اس کام کو جاری نہیں کیا، بیان نہیں کیا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ وہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.